الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج 30 اگست 2024 آپ کے گاؤں مدن بھلا ضلع حافظ آباد میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں آپ کے سامنے دین اسلام کی نسبت سے حاضر ہوا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے آخر الزمان پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اور پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر اگلی زندگی بڑی لمبی ہے، بلکہ لمبی نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ کوئی گنتی، کوئی تعداد آخری زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین کا فلسفہ کیا ہے؟
ہمارا دین کہتا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر عمل کی لازم ضرورت ہے۔ ایک بات تو ہم سب کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں اعلیٰ عرفہ عظمت والا انسان ہے، جسے رب العالمین نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا ہے، جسے خلاق عالم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہا ہے، اور یہی انسان جسے رب العالمین نے بنانے کے وقت کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اسے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ساتھیو، تھوڑے وقت میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے اسے برتری عطا کی ہے، کئی فوقیتیں عطا کی ہیں، ایسا فہم، ایسا علم، ایسا نطق و بیان جو انسان کو عطا کیا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں ملا ہے۔ اس میں سے بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بنیادی دو باتوں کا تذکرہ کروں گا کہ ایک تو یہ انسان خود اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرے، اپنے اللہ سے نسبت اور رشتہ مضبوط کرے، اللہ کی وحدانیت کو اپنائے، اپنے دل و دماغ میں اس کی بڑائی کو اتارے اور خود یہ طے کر لے کہ میری نیاز جبیں اس خلاق عالم کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گی، میں اسی کا ہوں، اسی کا ہو کے جیوں گا، اسی کا بن کے جیوں گا، اسی کی بندگی کروں گا، اسی کو پکاروں گا، اسی کے لیے مٹ جاؤں گا، اسی کے لیے لٹ جاؤں گا، اس کے لیے سب کچھ فدا کر دوں گا۔ خود اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے۔ اس کے بعد دوسرا کام انسان کا یہ ہے کہ جس بستی میں، جس علاقے میں، اللہ کی جس دھرتی پہ رہتا ہے، اس کی ایک لگن ہو، اس کی ایک کڑن ہو، اس کے دل میں ایک درد ہو کہ جس طرح میں خود اللہ کا بن گیا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کا تابع کر دوں گا، میں اللہ کی مخلوق کے لیے بھی یہی چاہوں گا۔ جس بستی، جس شہر، جس صوبے، جس ملک میں، اللہ کی جس دھرتی کے حصے پہ میں جیوں گا، میں کوشش کروں گا کہ اس دھرتی کے انسان اللہ کے ضابطے، اللہ کے قانون، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ میرا نقطہ سمجھ لیجئے۔ ایک انسان اپنے اللہ سے خود تعلق مضبوط کرے، اور دوسرا یہ چاہے کہ اللہ کا حکم انسانوں کے اندر آئے کہ انسان بھی اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ توجہ ہے؟ سپیکر کے شور کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر ایسا ہے تو سپیکر بند کر دینا چاہیے۔ مقصد ہمارا بات کرنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ کتنی باتیں ضروری ہیں؟ کس کام کے لیے؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کام کے لیے میں نے کہا ہے کہ دو باتیں چاہیے۔ ایک بات یہ چاہیے کہ دعوت، لوگوں کو اس کام کے لیے بلانا، ان کے سامنے دعوت رکھنا، اور دوسری بات ہے قوت، طاقت۔ اور قوت کون سی؟ قوت نافذہ۔
قوت نافذہ، جو قوت نافذ کی جا سکے، وہ حکم جو کسی کو کیا جا سکے۔ توجہ کیجئے گا، ایک ہے عام دعوت، ایک ہے لوگوں کے سامنے دعوت کا رکھنا، ایک ہے اس دعوت کے بعد تمہارے پاس ایسی طاقت کا ہونا کہ تم اپنی دعوت کو، اپنے پروگرام کو، اپنے مشن کو، اپنے کاز کو نہیں اور سادہ کر دوں، اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے پروگرام کو، اللہ کے دستور کو، اللہ کے منشور کو، اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ انسانی معاشرے میں نافذ کر سکو، اس طاقت کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قانون کو اللہ کی دھرتی پہ نافذ کر سکو۔ کون سے دو کام میں نے بتائے ہیں؟ ایک دعوت، دوسری قوت نافذہ۔ سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں، آپ نے کئی بار اپنے علماء کرام سے اس کی تشریح، اس کا ترجمہ سنا ہوگا، ذرا 2 منٹ میں میرے سے بھی سن لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ جب یہ بات میں نے پڑھی، دل مچل گیا، دل بے قرار ہو گیا، تڑپ کے کہا یا رب سارے ہی نقصان میں ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کہتے نہیں، آگے پڑھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذرا سمجھ میری بات کو، میرا رب کہتا ہے سارے انسان نقصان میں ہیں، مگر وہ نقصان میں نہیں ہیں جن کے پاس الا الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نظریہ ہے، توجہ، ایمان عقیدہ ہے، ایمان تھیوری ہے، ایمان سوچ ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کی دھرتی پہ راج اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہ نظریہ ہے ہمارا کہ اللہ کے سوا پوجا کے لائق کوئی نہیں۔ توجہ کر، اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں میرا رب کہتا ہے وہ لوگ نقصان میں نہیں جن کے پاس میرا دیا ہوا عقیدہ ہے، میرا دیا ہوا نظریہ ہے، میری دی ہوئی سوچ ہے، میرا دیا ہوا دستور ہے، میرا دیا ہوا منشور ہے۔ پہلی بات کون سی؟ عقیدے کی۔ کون سی؟ عقیدہ، پروگرام، نظریہ، سوچ، عقیدہ، یہ ہے ایمان۔ اور پھر اس کے بعد ایمان کے مطابق عمل۔ ایمان کے مطابق ایمان ہے ہمارا کہ چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بتاؤ جی، توجہ کیجئے، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا۔ ایمان ہے ہمارا چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ایمان ہے ہمارا، رب قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کے بدلے میں قصاص۔ توجہ کیجئے گا، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ سود حرام ہے ایمان ہے نا؟ ایمان ہے ہمارا۔ شراب حرام ہے، ایمان ہے ہمارا۔ زنا اور فحاشی غلط ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس پہلے عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور اس کے بعد دوسری بات ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دوسری کون سی؟ اس ایمان کے مطابق عمل۔ توجہ کر، میں آج ذرا بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ ہر منبر سے، ہر محراب سے، علماء سے یہ سنتے آئے ہو نماز عبادت ہے، عقیدے کا جز ہے، ذکر عقیدے کا جز ہے، فضائل قرآن سنتے ہو۔ ذرا میں بھی تیرے سامنے دل کھول کے رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تیرے سامنے اپنا درد کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ تیرا ایمان ہے، تیرا عقیدہ ہے، سود حرام ہے، تیرا ایمان ہے قصاص کے بدلے میں قاتل کو قتل
قتل کرنا ہے تیرا ایمان ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں مجھے بتا ذرا یہ تیرا ایمان تھا، یہ تیرا عقیدہ تھا، مجھے اس پہ عمل تو بتا، مجھے اس پہ عمل تو بتا، اور مجھے اس عمل پہ کوئی بات کرتا تو دکھا۔ او مولوی کیوں خاموش ہے تو؟ مولوی تو عوام کو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ جس طرح نماز پر ایمان تھا، عمل نماز پڑھ کے ہوتا ہے، اور روزے پہ ایمان تھا، روزے پہ عمل روزہ رکھ کے ہوتا ہے، اور قربانی پہ ایمان تھا، قربانی کر کے عمل ہوتا ہے، حج پہ ایمان تھا، حج پہ عمل کر کے اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اور یار سود حرام ہے، اور سود حرام پر عمل کرو گے پھر عمل ہوگا، چور کے ہاتھ کاٹو گے تو عمل ہوگا، اور قاتل کو قصاصاً قتل کرو گے تو عمل ہوگا، اور اپنی عدالتوں سے انگریز کا قانون ہٹاؤ گے تو عمل ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں بات کر رہا تھا، پہلی بات آمنو عقیدہ نظریہ، اور دوسری بات اس عقیدے نظریے پر عمل۔ توجہ، جب تمہارا ایمان، تمہارا نظریہ پکا ہو گیا، تم خود اس پر عمل تم نے کر لیا، میرا رب کہتا ہے اس پہ بس نہیں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب تم نے اس عقیدے کو، اس عمل کو معاشرے میں لے کے جانا ہے، اپنی بستی پہ لے کے جانا ہے، اپنے شہر اور ملک پہ نافذ کرنا ہے۔ جب تم یہ علم لے کے، ارادہ لے کے، پیغام لے کے، دین اسلام کے اس پیغام کا جھنڈا لے کے میدان میں نکلو گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے رستے پہ چلو گے، جب لوگوں کو کہو گے میرا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرنی، پھر اللہ کی عبادت کرو گے، جب لوگوں کو کہو گے کہ اللہ کا قانون ہے، سود حرام ہے، میں اپنے ملک کی منڈیوں میں، اپنے ملک کے بینکوں میں سود نہیں چلنے دوں گا، جب تم کہو گے کہ لوگوں میرے رب کا حکم ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کرنا ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، جب اس پیغام کو لے کے باہر نکلو گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس حق کے پیغام کو لے کے باہر نکلو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ رستے میں آئیں گے، لوگ تکلیفیں دیں گے، لوگ پہلی بار ہی کہیں گے اے مولوی نے نویاں گلاں کتوں شروع کر دیا نے، کیوں بھائی مدن پھلے والے ہو، ایک گلاں سارے مولوی کر دے نے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، یہ قصاص کا قانون نافذ کرنا بھی فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹنا یا اس نظام کو نافذ کرنا بھی فرض ہے، اور جس طرح تم شرک سے بچتے ہو اسی طرح سود سے بچنا بھی فرض ہے۔ جب تم اس کام کو لیے آگے نکلو گے تو لوگ تکلیفیں دیں گے، لوگ تانے ماریں گے، لوگ کہیں گے کہ اس کو نہیں چھوڑو، یہ تو سیاسی باتیں کرتا ہے، یہ تو دعوت کے ساتھ قوت نافذہ کی بھی باتیں کرنا چاہتا ہے، یہ تو حکومت کرنا چاہتا ہے۔ میرے رب نے کہا پھر تم نے رکنا نہیں ہے، پھر تم نے تھمنا نہیں ہے، پھر تم نے چودھری اور وڈیروں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، تم اگر اللہ کے بندے ہو، اللہ کے فرما بردار ہو تو پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کر کے آگے بڑھتے جانا ہے، تم صبر کر کے آگے بڑھو گے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرا رب کہتا ہے آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، رستے کھول دینا میرا کام ہے، تم آگے بڑھنا میں رستے کھول دوں گا۔ ذرا توجہ کر، جو میں بات کر رہا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ ایک کام بتایا تھا میں نے، دعوت دینا، لوگوں کو نظریے عقیدے کی طرف لانا، دستور منشور کی طرف لانا۔ دوسری بات کی تھی قوت نافذہ حاصل کرنا۔ جب میں اس کے لیے اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہوں،
بے شمار دلیلیں دی جا سکتی ہیں، بے شمار مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن سادہ سی باتیں ہیں، آپ نے کئی بار سنی ہیں۔ ذرا رخ چینج کر کے میرے فقیر کی بات پہ دھیان کیجئے۔ وہ دیکھو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف نمرود کی طاقت کو توڑ کر خود قوت نافذہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام ایک طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف وقت کے چودھریوں، وقت کے وڈیروں سے طاقت چھین کر قوت نافذہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف فرعون کے وقت مقابلہ کر، فرعون کو للکار کر، فرعون کی طاقت کو پاس پاس کر کے خود قوت نافذہ حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ کی کہ نہیں کی؟ کیوں جی؟ مولوی نہ کرن اس طرح دی گل، مولوی کرن گے یہ سیاسی ہو جان گے، یہ مولوی کرن گے تے جناب مولویاں دا کی کام ہے گلاں کرن دا؟ او بھائی کیوں نہیں ہے یہ بات؟ مجھے بتاؤ، اس دھرتی پر سب سے بڑی سلطنت، سب سے بڑی حکومت میرے رب نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ اور مجھے بتاؤ جب وقت کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی خواب رکھتا ہے کہ یہ خواب آئی ہے، حال بتا کیا بتاتے ہیں کہ مینو وزیر خزانہ بنا دو معاملہ حل ہو جائے گا۔ کی کرو؟ او مدن پھلے دے ساتھیوں بزرگوں گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نو خواب دی تعبیر دسن لگیا، کیا خواب دی تعبیر بھی دسنا وا کہ کہت آئے گا تے حل ہے کہ مینو وزیر خزانہ بنا دو، بیت المال دا والی نگران مینو بنا دو۔ کنہ نے کیا سی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنہ نے ہونا دیا کہ جڑا مولوی ہے نا او دے کول گڈی بھی نہیں ہونی چاہیے، مولوی نے چیئرمین بھی نہیں بننا چاہیے، مولوی کو کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مولوی صرف مزہ کر کے نہ روٹی کھاوے تے ساڈا جناب مسلے تے بیٹھے۔ ساتھیو میری بات کو سمجھو، میرے درد کو سمجھو، جو اللہ کے دین کا علم اٹھانا چاہتا ہے اسے صحیح معنوں میں اللہ کے دین کا پرچم اٹھانا ہوگا۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ کے دین کا پرچم اٹھاؤ گے تبھی عزتیں ملیں گی، تبھی اللہ کا دین راج کرے گا، تبھی اللہ کا دین دنیا پہ چھائے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کو مسجد تک، ذکر تک، تلاوت تک، چار دیواری تک، ثواب کے پروگراموں تک محدود کر دو گے تو پھر کٹ کھاؤ گے، مار کھاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ دو باتیں کر رہا ہوں میں، ایک دعوت، دوسری قوت نافذہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، جب تک دعوت ایسے دی کہ قوت نافذہ نہیں تھی، قوت نافذہ نہیں تھی، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، قوت نافذہ نہیں، دعوت ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ ادھر بلال کو مارا جا رہا ہے، قوت نافذہ نہیں، دعوت ہے۔ پتہ چلتا ہے خبیب کی پسلیاں توڑ دی گئیں، پتہ چلتا ہے حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، پتہ چلتا ہے حضرت سمیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، پتہ چلتا ہے فلاں ساتھی کو تپتی ہوئی ریت پہ
لٹایا ہوا ہے. پتہ چلتا ہے فلاں ساتھی ایمان والے کو باندھ کر رسیوں سے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ تم بیت اللہ کے صحن میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مکے کے اندر رہنا دوبر کر دیا جاتا ہے. حالات یہاں تک آتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مادر وطن چھوڑنا پڑتا ہے, ہجرت کرنا پڑتی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تفصیل کا وقت نہیں ہے, مجھے بتاؤ میرے آقا نے جب مدینے میں جا کر مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی, جب قوت نافذہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کا آغاز کیا تھا, جب دین اسلام کو طاقت دینا شروع کی تھی, جب میدانوں کو سجانا شروع کیا تھا, جب اپنے ساتھیوں کو بتانا شروع کیا تھا کہ اگر دھرتی اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے, تو راج بھی کس کا چلے گا؟ نہیں بول دے یار. زمین اللہ کی ہے تو راج کس کا؟ نہیں بولو گے تے نہ بولو. تائیں تے پھر آندہ نہیں ہے, تائیں تے شرابی ساڑھے تے راج کر دے رہے, چور ساڑھے تے راج کر دے رہے, بے دین بے ضمیرے ہمارے اوپر راج کرتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ زمین اللہ کی ہے, راج بھی اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, قانون بھی اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, انصاف بھی اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, دستور بھی اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, منشور بھی اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, عدالت بھی اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے, قوت بھی اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے, حکومت بھی اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے, ایوان بھی اللہ کے ہیں, زمین اللہ کی ہے, ایوان صدر میں بیٹھنے والا غلام بھی اللہ کا ہونا چاہیے. کیوں بھائی کوئی گلاں زیادہ سخت نہیں کر رہا میں, مولویاں یہ عادت نہیں نہ پائی, مولوی یہ گلاں کر دے نہیں, لیکن میں کرنے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ سبق پڑھایا تھا کہ اللہ کا دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, سب ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے, یہ بڑھنے کے لیے آیا ہے, یہ راج کرنے کے لیے آیا ہے. پھر بتاؤ میرے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن پھر آغاز کر دیا تھا ایک عظیم سلطنت کا, اور پھر وہ ریاست, پھر وہ قوت نافذہ, پھر وہ حکومت پھیلتی چلی گئی. وہ نبی جو فاران کی چوٹیوں سے تنے تنہا یتیم اترا تھا, وہ دیکھو فتح مکہ والا دن دیکھ لو, پھر آئے دن وہ دین اسلام کی ریاست کو پھلتا بڑھتا پھولتا ہوا دیکھ لو. پھر میرے آقا دنیا سے چلے گئے, میرے آقا کے غلاموں نے وہ سبق بھلایا نہیں ہے, میرے آقا کے غلاموں نے وہ رستہ چھوڑا نہیں ہے. پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں, عرب تو قریب کے علاقے تو پوچھے ہی کچھ نہ, لیکن جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں, سلطنت روم اور سلطنت فارس, آقا کے غلاموں نے اپنے پاؤں تلے ان سلطنتوں کو روندا کہ نہیں روندا؟ وہاں پر اسلام کے پرچم کو گاڑا کہ نہیں گاڑا؟ ساتھیو زیادہ تفصیل کی باتیں میں کر نہیں سکتا, میں بات کو آگے لے جا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب تک دین اسلام کے پاس قوت نہیں ہوگی, یا یوں سمجھیں اگر ناراض ہوتے ہیں تو آپ ہو جائیں, دین اسلام کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوتی, دین اسلام کے پاس حکومت نہیں ہوتی. میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, 100% دین اسلام پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. دین اسلام پر عمل, اگر آپ میں سے کوئی ساتھی اٹھے مجھے کہے حافظ صاحب کیویں دی گل کر رہے ہو, اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے رائے ونڈ والے 100% دین پہ عمل نہیں کر رہے, تسی مولوی لوگ جمعہ پڑھانا لے دین تے عمل 100% نہیں کر رہے, تسی مدرسیاں والے 100% دین تے عمل نہیں کر رہے. ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کر ہی نہیں سکتے. کیوں جی کر ہی نہیں سکتے؟
اور میں نے آغاز میں بتایا تھا میری عدالت میں جھوٹ چلتا ہے، میری عدالت میں بے انصافی ہوتی ہے، میرا رب تو انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ تھانے میں جاتے ہو، کبھی 302 کی رپٹ درج کرواتے ہو، کبھی 420 کی دوا لگواتے ہو، یہ جو ساری شکیں ہیں انگریز کی ہیں کہ اسلام کی ہیں؟ کیوں جی انگریز کی ہیں کہ اسلام کی؟ کٹ بولو، اعتراض کرو گے تے مگروں میرے جڑے مولوی صاحب نے انہاں تے کرو گے کہ مولوی صاحب نو تسی لیندا سی۔ میں تے کھلی گل کر کے جاواں گا، میں تو کھلی بات کروں گا۔ مجھے تو جو دین سمجھ میں آیا ہے میں تو وہ آپ کو بتاؤں گا۔ دین اسلام پر سیاسی بالادستی کے بغیر، قوت نافذہ یعنی حکومت کے بغیر عمل کرنا مشکل نہیں کہہ رہا، میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں، ناممکن ہے 100%۔ نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، اس پہ تو ویسے بھی انگریز کو اور آپ کے دشمن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 100% دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا قانون ہونا ضروری ہے۔ 100% دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا قانون اور دین اسلام کا سر بلند ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر تم بھی دھکے کھاؤ گے۔ اور مولویوں کا، ہمارے مولویوں کا مسئلہ وراثت کا بن جائے، عدالت میں جانا پڑے تو وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ میرے گھر میں چوری ہو جائے تو عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں کوئی قتل ہو جائے یا ہم میں سے کوئی کر دے تو ہم قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو میرا رب تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے آدھی باتوں پر عمل کرو، آدھی باتوں کو فراموش کر دو، آدھی باتوں کو دین سمجھو، آدھی باتوں کو انگریز کے کھاتے میں ڈال دو۔ میرا رب کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر چاہتے ہو کہ ہم ایمان والے کامل بننا چاہتے ہیں پھر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ساتھیو آگے چلتا ہوں، میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، مجھے لانے والے میرے دوست ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنے والے ساتھی ہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، میں بھی اسی سلسلے میں آیا ہوں، میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ختم نبوت کا عنوان محبت کا عنوان ہے، ختم نبوت کا عنوان میرے آقا کی ناموس اور عزت کا عنوان ہے، لیکن ذرا اس زاویے سے بھی سوچا کرو کہ جس طرح میرے آقا کے بعد، توجہ چاہوں گا، جس طرح میرے آقا کے بعد کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ دیوس ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ ہمارے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ہمارا کھلا دشمن ہے۔ کیوں اس میں کوئی شک ہے؟ اور ختم نبوت کے پروانوں، اور حضور کی ناموس سے محبت کرنے والوں، میں تمہاری عدالت میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے آقا کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے وہ گستاخ ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا جو دستور دے کے گئے ہیں، جو اس کو بدل ڈالے وہ کیوں گستاخ نہیں؟ اور جو میرے آقا پیغام دے کے گئے تھے جو اس کو بدل ڈالے، میرے آقا نے جو نظام دیا تھا وہ نظام بھی آخری ہے، میرے آقا نے جو دستور دیا تھا وہ دستور بھی آخری ہے، میرے آقا نے جو نظام حکومت دیا تھا وہ بھی دنیا میں آخری ہے، اس کے بعد ہم باغی ہیں سارے نظاموں کے، اس کے بعد ہم باغی ہیں سارے قوانین کے۔ میرے آقا جو دستور دے کے گئے تھے، جو منشور دے کے گئے تھے، جو نظام حکومت دے کے گئے تھے، اس کو بدلنے کی اجازت کیوں جی؟ کوئی گل سمجھ آ رہی؟ وقت تھوڑا میں تفصیل چ نہیں جا رہا، میں صرف اشارہ کرنا چاہنا ہوں، قوت نافذہ کی بات کر رہا ہوں، ایک دعوت، دوسری قوت نافذہ۔ ختم نبوت والے بھائیوں سے جب میں یہ بات کرتا ہوں
اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساتھی مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حافظ صاحب بڑی سونی گل لگی. وہ کہتے ہیں پھر تسی آؤ ساڑے نال دعوت دو ختم نبوت دے عنوان تے. تو ساتھیو میں یہ پیغام لیے مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں, آپ کے پاس بھی آیا ہوں یہی پیغام لیے کہ آؤ مسلمانوں, غفلتوں سے اٹھ جاؤ, ارادے کر لو کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے جینا ہے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جینا ہے, اپنے آقا کی ناموس اور عزت کے لیے جینا ہے. ہمارا مال بھی قربان, ہماری عزتیں بھی قربان, ہماری زندگیاں بھی قربان, ہمارے خاندان بھی قربان, ہمارے بچے بھی قربان, سب کچھ اپنے آقا کی ناموس کے لیے قربان ہے. لیکن اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نبی کی ناموس کو سر بلند کر کے چھوڑیں گے. ساتھیو, پاکستان بننے سے پہلے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہمارے اکابرین انگریز کے خلاف برسرے پیکار تھے اور انگریز کی آشیرواد سے یہ پمپتا رہا, بڑھتا رہا. ہمارے اکابر نے اس کا مقابلہ کیا. جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کا خیال تھا کہ ہم اس کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنا لیں گے, کیونکہ ہماری پشت پر دنیا کی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں. ہمارے پیچھے برطانیہ ہے, ہمارے پیچھے امریکہ ہے, ہمارے پیچھے اسرائیل ہے. یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کا مرزا بشیر الدین 1952 کو کہتا تھا یہ 1952 ہم احمدیوں کا سال ہے. وہ 1952 کو اپنا سال کہتے تھے اور پاکستان کی دھرتی پر دندناتے پھر رہے تھے. پاکستان کے اندر حضور کی ختم نبوت کے خلاف دندناتے پھر رہے تھے, لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. پھر وہ وقت تھا کہ ہمارے اکابر میں سے وہ اللہ کے نبی کا عاشق, وہ اللہ کے نبی کا دیوانہ, وہ اللہ کے نبی کی آل میں سے سید عطا اللہ شاہ بخاری, سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی علیہ, وہ میدان میں اترا, لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا, گلی کوچوں میں پہنچا, کریا بسی بسی شہر شہر جا کے لوگوں کو بیدار کیا. لوگوں دیکھو, ہوش کرو, وہ دیکھو, مجھے اور آپ کو آقا پکار رہے ہیں. وہ لوگوں غور کرو, آقا کے ساتھی پکار رہے ہیں. لوگوں غور کرو, آقا کی ازواج مطہرات اور بیٹیاں پکار رہے ہیں کہ یہ قادیانی آقا کے گستاخ, آقا کے صحاب کے گستاخ, آقا کی ازواج کے گستاخ, آقا کی بیٹیوں کے گستاخ. پھر ایک تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف, اس کو کہتے ہیں 1953 کی تحریک. کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پڑھا کبھی؟ مطالعہ کیا؟ اللہ دا واسطہ جے مطالعہ کریا کرو. اللہ دا واسطہ اپنے آباء و اجداد دی تاریخ نو پڑھو. اللہ دا واسطہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھو. 1953 میں آپ کے پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا تھا, جو ہندوستان سے ہم نے الگ لیا تھا, اس پاکستان میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے, قادیانیوں کا ظلم اور قادیانیوں کی تحریف اور حضور علیہ السلام کی گستاخی روکنے کے لیے 1953 میں جو تحریک چلی تھی نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے دیوانے تھے, کتنے جوان تھے کہ جب تحریک چلی, نعرہ لگانے والے ناموس رسالت کا نعرہ لگاتے تھے, تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تھے, اور اس تحریک میں کتنے لوگوں کو سلاخوں میں بند کر دیا گیا, جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا, کئیوں کو زخمی کر دیا گیا, کئیوں کو شہید کر دیا گیا. یہ 1 2 4 کی بات نہیں کر رہا, ہزاروں کو شہید کیا گیا. صرف ایک دن کے اندر لاہور کی سڑکوں پر حضور کے دیوانوں کو جو شہید کیا گیا, ان کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے. کتنی؟ 10,000 کے قریب.
ان میں وہ दूल्हा بھی शामिल है जो घर में गले में हार डाल के बारात के साथ जा रहा था। बारात साथ थी, वालदा साथ थी, सामने गोलियां चल रही थीं। खत्म नबुव्वत के दीवाने ताजो तख्त खत्म नबुव्वत के नारे लगा रहे थे, तो मां के सीने में हुजूर की मोहब्बत का जोश आया और अपने बेटे के पास गई, पेशानी को चूमा। बेटा, तेरी मां का दिल चाहता है कि जो तुझे मैं ब्याहने जा रही हूं, तू भी मेरे सामने खत्म नबुव्वत का नारा मस्ताना बुलंद कर, कोई गोली आए तेरे सीने को छलनी करे। तेरी मां चाहती है ये इसी तरह सजा सजाया शहीद हो जा, जन्नत के अंदर हूरों के साथ तेरा निकाह हो जाए। तारीख रकम है, तारीख गवाह है, ये तुम्हारे लाहौर का वाकया है कि वो दूल्हा खत्म नबुव्वत का नारा मस्ताना बुलंद करते हुए शहीद हो गया और हूरों से जाके उसने निकाह कर लिया। ये लाहौर की सड़कें गवाह हैं। चाय के खोखे वाला कहता है कि कॉलेज में जाने वाला किताबें पकड़े हुए नौजवान गुजर रहा है, मेरे पास रुका, कहने लगा चचा जान ये किताबें रख लो। मैंने कहा किधर जा रहे हो? कहा पढ़ ली हैं किताबें, हाजिरियां दे ली हैं कॉलेज की, अब दिल करता है मैं भी खत्म नबुव्वत का नारा लगाऊं और मैं अपने आका की नमूस पर अपनी जान को कुर्बान कर दूं। वो चच्चा कहता है मेरी आंखों के सामने जुलूस में वो नौजवान शामिल होकर खत्म नबुव्वत का नारा लगाता है, कई अंधी गोलियां उसको लगती हैं। फिर मैंने बाद में उसको देखा, वो मुस्कुराता हुआ, उसका लाशा पड़ा था जो मुझे पैगाम दे रहा था, मेरे चच्चा मैं जन्नत में पहुंच गया हूं। साथियों, ये पाकिस्तान की धरती की बात कर रहा हूं और आज भी हम रोज जुलूस निकालते हैं, कभी आफिया सिद्दीकी के लिए जुलूस निकालते हैं, कभी नमूसे रिसालत के लिए जुलूस निकालते हैं, कभी किसी काम के लिए। और साथियों, एक बात समझ जाओ, कुव्वत नाफिजा हासिल कर लो, सियासी ताकत ईमान वालों के हाथ में दे दो, सियासी कुव्वत ईमान वालों के हाथ में दे दो, हुकूमत ईमान वालों के हाथ में दे दो। अगर दे दोगे तो सिर्फ एक झलक बताए देता हूं। 1953 में भी तहरीक चली थी ना, लेकिन 1953 में कोई मौलवी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं था। मौलवियों की पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी ताकत मजबूत नहीं थी। तो 1953 की तहरीक में जेलें भी काटी, मारे भी खाई, शहीद भी हुए और हुकूमत ने हमारी उस तहरीक को कुचल दिया। 1953 की तहरीक खत्म नबुव्वत नाकाम हो गई। आगे चलिए, टाइम नहीं, 1974 को फिर तहरीक चली, रबुए में एक वाकया रूनुमा हुआ। 1974 को भी तहरीक चली थी, खत्म नबुव्वत के दीवाने मैदान में आए थे, लेकिन अभी तक सीने गोलियों से छलनी नहीं हुए थे, अभी तक जेलें नहीं भरी गई थी, अभी तक खून के फव्वारे सड़कों पे नहीं बिखरे थे, लेकिन अल्लाह ने तहरीक को कामयाब कर दिया था। पता क्यों? पता क्यों? कभी गौर किया? नहीं किया गौर, हमें जरूरत नहीं है। फर्क यह था कि 1974 तक पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी कुव्वत, एक सियासी कुव्वत जिसका नाम जमीयत उलमा इस्लाम है, जिसके सरबराह का नाम उस वक्त मुफ्ती महमूद था, वो मैदान में उतर चुका था। सियासी ताकत मौलवियों के पास कुछ ना कुछ आ चुकी थी। एक तरफ आवाम अगर सड़कों पे थे तो दूसरी तरफ शहजादे पार्लियामेंट में भी मौजूद थे। पगड़ियों वाले, दाढ़ियों वाले, कुछ ना कुछ, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन पार्लियामेंट में भी थे। मुफ्ती महमूद ने जब पार्लियामेंट में खड़े होकर भुट्टो जैसी हुकूमत को ललकारा था, तो हालात ने बता दिया कि जब अवामी ताकत और कुछ सियासी ताकत मिली, दोनों ताकतें मिली, और 1974 के अंदर एक कानून बन गया था कि पाकिस्तान के अंदर कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तय हो गया था, पाकिस्तान के आईन कानून में लिखा गया था कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, हमारे आका के बेअदब गुस्ताख हैं। किसका फायदा हुआ था? ये
सियासी ताकत किसका? आप अभी कल की बात करता हूं, मैं लंबी बातें नहीं करता, दूर नहीं जाता। आपकी सुप्रीम कोर्ट दूर नहीं जाता, आपकी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी थी, तस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। जस्टिस फायज ईसा समझता था कि मैं बड़ा पक्का हूं अपने फैसलों का। और साथियों कई बार आपने देखा है हम मौलवी एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन जब अब की बार इस एहतजाज के साथ एक सियासी ताकत रखने वाला मौलवी, और जिसे तुम पता नहीं क्या समझते हो, जिसको तुमने आज तक कभी जताने की कोशिश नहीं की है, जिसको तुमने लोगों के प्रोपेगेंडों में आके बुराई जाना है, वो शहजादा पगड़ी पहने हुए, गर्दन झुकाए हुए आपके चीफ जस्टिस के पास इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, जिसका नाम कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान है, जो पाकिस्तान में थोड़ी सी सियासी ताकत रखने वाली एक जमात जमीयत उलमा इस्लाम का सरबराह है। ये सियासी ताकत का फायदा बता रहा हूं, ये सियासी कुव्वत की अहमियत बता रहा हूं कि कायद मिल्लत इस्लामिया सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। दसो फिर पहुंचन का फायदा होया कि नहीं होया? और दसो सियासी कदकाठ रखने वाली शख्सियत वजन रख दी है कि नहीं रख दी? और दसो अगर ईमान वाले कुल सियासी ताकत आए, फिर कोई जुर्रत करेगा पाकिस्तान नू इसराइल दी कॉलोनी बनाने वास्ते? और दसो ईमान वाले कुल अगर सियासी ताकत या हुकूमत होवे, दसो अमरीका आफिया सिद्दीकी नू लेके जा सकता है? और अमरीका पाकिस्तान नू अपनी कॉलोनी समझ सकता है? साथियों तुम समझो कि न समझो, मैं पैगाम देने पहुंच गया हूं, मैं आपके पास आ गया हूं कि खुद भी मजहब के साथ अटैच हो जाओ, खुद भी दीन इस्लाम का परचम उठा लो और फिर दीन वालों के हाथ मजबूत करो, दीन वालों के शाना बचाना चलो। इसके लिए 1974 के बाद 2024 आ गया, तकरीबन कितने साल हो गए? 50 साल। कितने? अब दोबारा कादियानी अपने पुष्पनाहों की वजह से पाकिस्तान के अंदर साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं, कवानीन में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, मेरे काबिरीन ने, खत्म नबुव्वत के बुजुर्गों ने और कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला किया है कि हम 50 साल के बाद 1974 की याद में लाहौर मीनारे पाकिस्तान में गोल्डन जुबली के नाम पर हुजूर के दीवानों को, हुजूर के आशिकों को, हुजूर से प्यार करने वालों को, दीन इस्लाम के झंडे को उठाने वालों को 7 सितंबर 2024 को इकट्ठा करना चाहते हैं। और वहां पर ईमान वालों का जम्मे गवीर, पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान के बालादस्त तबकों को भी और उनके पुष्पनाहों अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और उनके हवारियों को पैगाम देगा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। ये पाकिस्तान ईमान वालों का है, ये पाकिस्तान दीन इस्लाम का है, ये पाकिस्तान हुजूर की नमूज का पहरेदार मुल्क है। यहां पर तुम्हारी साजिशें नहीं चलने देंगे। इसके लिए साथ दोगे? इसके लिए साथ दोगे? 7 सितंबर, ये 7 सितंबर चंद दिन के बाद आने वाला है। लाहौर मीनारे पाकिस्तान जाओगे? जेड़े जेड़े जान के अल्लाह दी रजा वास्ते, अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत करने वास्ते, ये निस्बतां बड़ियां उचियां ने। जेड़े 7 सितंबर नू जान के इरादा करन, हाथ खड़ा करके मेरे नाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। अल्लाह हम सबको इसी तरह हुजूर के साथ, हुजूर के सहाब के साथ, नबियों के साथ जन्नत में जमा करे।